چونکہ انگریزوں کے ہاں خانسامہ تھے تو باقی خانساماؤں کے مقابلے میں اس خانسامہ کا معیار اونچا ہو گیا. کیا حال ہے. آپ لوگوں کو ہنسی آتی ہے, مجھے رونا آتا ہے ایسی باتیں سن کے, دل جل جاتا ہے انسان کا سچ. یا یہ کہنا کہ ہمارے گھر تو انگریزوں کا ایسے آنا جانا تھا, یہ کون سی فخر کی باتیں ہو گئیں. اس میں سوچ لے کہ ہم بڑے اعلیٰ نسل کے اور دوسروں کو تانے دینے شروع کر دیے. یہ کوئی فخر کی باتیں نہیں ہیں. یہی فرمایا گیا لوگ اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نظر میں حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جائیں گے. آبا و اجداد کی بات کرنے چھوڑ دیں. میرے ابا کیا تھے, اس سے مجھے کیا ہوگا. اللہ تو یہ دیکھے گا میں کیا ہوں. کسی کے والد اگر نبی بھی تھے تو کیا ہوا, بیٹے کا بیٹی کا عمل دیکھا جائے گا, تم نے کیا کیا. ریفلیکٹڈ گلوری کے اندر پڑے رہنے سے کوئی بخشا نہیں جائے گا. تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اسلام پر تبصرہ کرنے والے بڑے بڑے غیر مسلموں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو انسانی مساوات, ہیومن ایکوالٹی کا نمونہ, پریکٹیکل نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. کہنے کو تو بہت کہا کالے گورے سب برابر ہیں, محمد نے کر کے دکھایا کہ ہاں کالے گورے سب برابر ہیں. ایچ جی ویلز نام آپ نے سنا ہوگا, اس نے حجۃ الوداع کے خطبے پر تبصرہ کیا ہے کہ اس طرح کے واعظ تو بہت کہے گئے, باتیں تو بہت ہوئیں, لیکن عمل صرف اسلام میں ہوا ہے. ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی اس شان کو دوبارہ سے تازہ کریں, زندہ کریں. فتح مکہ کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی تھی, اس میں فرمایا شکر ہے اس ذات یعنی اللہ کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب, اس کا تکبر دور کر دیا. لوگوں, تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں, ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نظر میں عزت والا ہے, دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نظر میں حقیر ہے. ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں, اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. شقی بدبخت کو کہا جاتا ہے. جی, سخت دل, شقی, بدبخت. جہاں تک ہم نے وہ بات کی تھی نا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, اس میں دیکھیں کہ صوبائی, نسلی اور جو لسانی عصبیت ہے ہم لوگوں کے ہاں, اس کا شکار ہو کے ہم کتنی نقلیں بھی تو اتارتے ہیں دوسروں کے بولنے کی. اگر کوئی پنجابی اسپیکنگ ہے, جس طرح وہ اردو بولتا ہے یا وہ انگلش بولتا ہے تو نقلیں اتارتے ہیں. کوئی پٹھان ہے, اس کے لب و لہجے کی نقل اتارتے ہیں. کوئی اگر ہندوستانی ہے تو اس کا مذاق اڑائیں گے, اس کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہنسیں گے. اور باقاعدہ ویرائٹی شوز ہوتے ہیں. اگر میمن برادری سے کوئی ہے تو وہ میمن بن بن کر اس کی نقل اتاری جا رہی ہے. تو ابھی دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ہمیں تو قرآن نے منع کر دیا ہے. کہاں کہ تم انجوائے کرنے لگ جاؤ. انکانشیسلی تو یہ کام ہو نہیں سکتا. یہ پلان کر کے, پریکٹس کر کے, ڈیلیبریٹلی یہ سارے کام ہوتے ہیں. جو بھی دوسروں کے لہجوں کی نقلیں اتارتے ہیں وہ پہلے بڑی پریکٹس کرتے ہیں اور پہلے گھر والوں کو سناتے ہیں. ماں باپ ہنس رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کتنی اچھی نقل اتارتا ہے, بالکل پرفیکٹ. اور پھر وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے. پھر قوموں پر لطیفے, کتنے لطیفے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم صرف قوموں میں تو بٹے ہوئے نہیں ہیں, سندھی مزید آگے بٹے ہوئے ہیں. ہندوستانی جو اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں وہ مزید آگے بٹے ہوئے ہیں. یو پی والے کہتے ہیں گجرات والے اچھے نہیں ہیں, گجرات والے کہتے ہیں بریلوی اچھے نہیں ہیں. اس میں مزید آپ دیکھیے نا اختلاف ہے. پھر پنجابی صرف ایک پنجابی قوم تو نہیں ہے, پھر کوئی ان کے ہاں آرائی ہوگا, کوئی ان کے ہاں پھر چودھری ہوگا, پتہ نہیں پھر کتنے کتنے اس کے اندر فرقے ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور جو ہم بات کر رہے تھے, یہی تمسخر کی اور قوموں کا آپس میں تمسخر. جی, چپٹا کہہ دینا یا نگر کہہ دینا, جی یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. جو آپ لوگ باہر گئے ہیں, باہر کے ملکوں میں, ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہو کہ وہاں پر کوئی جیسے کہ امریکن آیا یا کوئی جو اردو زبان نہیں جانتا, بعض دفعہ کیا کرتے ہیں پاکستانی کہ وہ اپنی اردو میں ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ کہ دیکھنا ذرا کیا بیوقوف لگ رہا ہے. ایکسپریشن اپنا ایسا رکھتے ہیں جیسے کہ وہ کچھ ان سے کہہ رہے ہیں. اس کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کچھ مجھ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. اپنی زبان میں ان کو کہہ رہے ہیں سارا کچھ, ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی بہت اچھی باتیں کر رہا ہے, مذاق اڑا رہے ہیں, اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. ابو داؤد میں اس کے بارے میں حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا ذا وجہین فی الدنیا کانا لہو یوم القیامتی لسانانی من نار.
جو دنیا میں دو چہروں والا ہوگا. پریٹینڈ کیا کر رہا ہے کہ ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں, ہم آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, دراصل وہ گالیاں دے رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں ان کا یا تمسخر کر رہے ہیں. تو دو چہرے ہو گئے نا, یعنی کہ ان کو رخ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے, کیا کچھ اور جا رہا ہے. تو فرمایا کہ جو دنیا میں دو چہروں والا ہوگا, قیامت کے دن اس کو آگ کی دو زبانیں دی جائیں گی, لسانانی من نارن. کہیں اگر یہ محسوس ہمیں ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز پر لطف اندوز نہ ہوں, بلکہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کو سمجھا دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کام مسلمان کے شایان شان نہیں. ویسے بھی آپ دیکھیے نا کتنی زیادہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے, اتنی نیکیاں اتنی محنت مشقت سے کر کے اور اس طرح کسی اور کے اعمال نامے کے اندر روانہ کر دینا, ان کو کتنا بڑا لاس ہے نا انسان کا. جو بھی یہ ساری برائیاں ہو گئیں, نادانی میں ہو گئیں, لا علمی میں ہو گئیں, اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے اور آئندہ ہم کو ان چیزوں سے کوسوں میل دور رکھ. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.